بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، کیا پاکستان میں نیپال جیسے حالات ہو سکتے ہیں؟ آج صبح حامد میر صاحب کا میں نے کالم پڑھا، 15 ستمبر 2025 ہے، جس میں انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے، رولنگ ایلیٹ کو وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے ہماری اشرفیہ کو کہ اپنی روش بدل لیں ورنہ پاکستان میں نیپال جیسے حالات بن سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو دوسری خبر ہے وہ ہے کہ ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آخر پیٹ میں کون سے مرور اٹھ رہے تھے، کون سے بیلنے میں ان کا بازو آ گیا تھا، بیلنا وہ جس میں گنے کو کرش کیا جاتا ہے۔ میں تمثیلاً بات کر رہا ہوں کہ بھارتی کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم کے آپ باہر کھڑے ہو گئے اور اس بات کا انتظار کرتے رہے وہ آپ سے ہاتھ ملائیں۔ یہ انڈین میڈیا خبریں چلا رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور تیسری خبر، کیا اسلامی ممالک قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد کوئی ایسی فورس بنا رہے ہیں جو نیٹو کی طرز پر ہو کہ ایک ملک پر حملہ، تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا؟ اور شہباز شریف صاحب دوبارہ دوحہ جا رہے ہیں کیونکہ آج قطر میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ ان خبروں کی ڈیٹیل سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ مزید مضبوط ہو۔ اور ویئرس، حامد میر صاحب کے کالم پر بات کرنے سے پہلے ایک تصویر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں باقاعدہ۔ یہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، شاید جناح ہاسپٹل کا ہے۔ یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ کی بہت ساری تصاویر ہیں۔ مجھے ان تصاویر سے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ہر جگہ لگا لیں، لیکن جب ایک وزیر اعلیٰ کی تصاویر ہر جگہ ہوگی، ہاسپٹل پر ہوگی، کوڑے کے ٹرک کے آگے ہوگی، مسجد میں ہوگی، سیلاب کے باہر ہوگی، گھروں میں کے باہر ہوگی، آٹے کے تھیلے پہ ہوگی، گھی کے تھیلے پہ ہوگی، ہر جگہ ہوگی، تو ڈیلیورنس اگر اتنی نہ ہو تو یقین کریں وہ بیکلیش اس کا آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ویل وشر ہوں، اس کا بیکلیش آئے گا کہ تصویر ہر جگہ ہے، ڈیلیورنس نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں حامد میر صاحب کے کالم پر۔ ویئرس، آج کی سب سے پہلی خبر، حامد میر نے آخر کیوں ہماری رولنگ ایلیٹ کو یہ تنبیہ کی ہے کہ پاکستان کے حالات نیپال کی طرح ہو سکتے ہیں۔ آج ان کا ڈیلی جنگ میں کالم آیا ہے، وہ ساؤتھ پنجاب میں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے وہاں کا وزٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کالم میں اوپنلی لکھا ہے کہ ٹک ٹاک پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، فیس بک پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، انسٹاگرام پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، ٹویٹر پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، چاہے رولنگ ایلیٹ ہو، ایون کہ انہوں نے علی مین گڈھاپور کو بھی ہٹ کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے، اور ہماری بروکریسی کو بھی کیا ہے کہ صرف ٹک ٹاک پہ گورننس نظر آ رہی ہے اور عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے یہ کیا لکھا ہے میں آپ کے ساتھ باقاعدہ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک کارکردگی کا معیار اچھی ٹک ٹاک ویڈیو بنانا ہے۔ چند سال پہلے تک حکومتیں ایکٹنگ کم اور کام زیادہ کرتی تھیں کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینے ہوتے تھے۔ جب سے ووٹ کی عزت نالام ہوئی ہے اور فارم 47 کا کھڑاک سامنے آیا ہے تو عوام کی بے توقیری بھر گئی ہے۔ اب سیاستدانوں میں زیادہ ووٹ لینے کا مقابلہ نظر نہیں آتا، ٹک ٹاک اور ویڈیوز بنانے کا مقابلہ نظر آتا ہے۔ یہ حامد میر اس وقت صدرن پنجاب میں جہاں سیلاب نے کوئی گھر نہیں چھوڑا، یقین کریں وہاں کی صورتحال بتا رہے ہیں۔ اور حامد میر انتہائی سیزن جرنلسٹ ہیں۔ پھر ان کا ایک اور بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج کی ٹک ٹاک حکومتیں سوشل میڈیا پر ڈرامہ بازی کے ذریعے عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ آپ جتنے مرضی ٹک ٹاکرز خرید لیں، عوام سے نہیں جیت سکتے، اپنے آپ کو بدل لیں، ورنہ آپ کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو نیپال میں ہوا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو حامد میر کے اس کالم کے مزید فیچرز ہیں۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں وہاں پر سیلابی صورتحال دیکھ رہا تھا، ایک اے ایس پی صاحبہ ہیں، نام نہیں انہوں نے بتایا، وہ ٹہل کے آگے جاتی تھیں پھر پیچھے آتی تھیں، پھر آگے جاتی تھیں پھر پیچھے آتی تھیں۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ کہتے جب میں نے غور سے دیکھا ان کے ارد گرد کی صورتحال تو وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہی تھیں۔ اے سی صاحبان، ڈی سی صاحبان، کمشنرز، آپ کی رولنگ ایلیٹ۔ علی مین گنڈاپور کے متعلق انہوں نے لکھا کہ 5000 کے نوٹ جس وقت ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے کے پی میں، انہوں نے بھی ہاریزنٹلی، ورٹیکلی، سدرن، ناردرن، ایسٹرن اور ویسٹرن ہر سائڈ سے ٹک ٹاکرز اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ لیکن کیا اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوا؟ کیا صدرن پنجاب کی عوام کو ہوا؟ وہاں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو والے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر کوئی بندہ جو ہے اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے عام آدمی کو ڈیلیور کرنے کے لیے۔ تو کیا طرز حکمرانی صرف انسٹاگرام، فیس بک تک رکھنی ہے؟ یہ حامد میر صاحب نے کہا ہے۔ لیکن میں مزید اس بات کو تھوڑا ایکسٹینڈ کروں گا۔ چائنا میں، بنگلہ دیش میں اور جاپان میں سیلاب آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں،
کبھی آپ نے وہاں کی رولنگ ایلیٹ کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ٹک ٹاک بناتے دیکھا ہے؟ وہاں کی بیوروکریسی کو دیکھا ہے؟ تو ہمارے ہاں کیوں عام آدمی کو ریلیف کیوں نہیں دیا جاتا، صرف ٹک ٹاک تک کیوں محدود ہے؟ یہ میں بھی سوال کروں گا جو ایز اے پاکستانی میرا رائٹ ہے۔ ٹک ٹاک کلچر ہمیں کچھ نہیں دے گا، یقین کریں، عوام کی خدمت کریں، عوام خود آپ کی ٹک ٹاک بنائے گی۔ اصل مزہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت ہو کے پی حکومت ہو، آپ عام آدمی کو ریلیف دیں، عام آدمی کو ڈیلیور کرے۔ جب آپ واپس اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، آپ اپنے اے سی کے آفس پہنچے، ڈی سی صاحب اپنے آفس پہنچے، تو پیچھے جو افیکٹڈ فیملی ہے وہ دکھائیں کہ ہمارا گھر اجڑ گیا تھا، ڈی سی صاحب آئے تھے، وزیر اعلیٰ صاحبہ آئی تھیں، وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے، یہ دیکھیں ہمارے گھر کی یہ صورتحال ہے۔ یہ ٹک ٹاک زیادہ وائرل ہوگی، جو آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں وہ وائرل نہیں ہوگی، اس پر مزید کرٹیسزم آتا ہے۔ یہ میرا سوال ہے۔ اچھا بھی جو دوسری خبر ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ رات پاکستان انتہائی ذلت آمیز شکست کھا بیٹھا انڈیا کے ہاتھوں۔ انڈیا کو گزشتہ 3-4 ماہ میں تمام فورمز پر امریکہ سے، چائنا سے، پاکستان سے، مڈل ایسٹ سے، ہر جگہ سے یقین کریں اخلاقی جوتیاں پڑی تھیں۔ اس کو ذلت آمیز شکست بھی ہوئی تھی اور ہمارے سینے چوڑے ہو گئے تھے کیٹو کے پہاڑ کی طرح۔ الحمدللہ ہمیں اپنی ایئر فورس پر آج بھی مان ہے، ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پر آج بھی مان ہے، لیکن ہمیں اپنے کرکٹرز پہ مان نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، یہ سلیکشن بھی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، یہ پینفل ہے ہمارے لیے کہ آپ ان سے ہار گئے جو آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ اب انڈین میڈیا کیا بات نشر کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں بات کرتا ہوں ثبوت کے ساتھ، اور ثبوت کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی اتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی دیکھنے والوں کی نظر میں بھی بڑھتی ہے۔ ایک وہاں پر مادھو شرما صاحب ہیں، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں It is being reported that Pakistani team went outside Indian dressing room but no one came out. It was Gautam Gambhir and Surya decision to avoid any kind of gesture against Pakistan. Pakistan's coach was very much annoyed and he even complained to the match referee. The message is absolutely clear. It is our duty to play against you. But it is nothing more than what happened on the field and we are not friends. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستانی ٹیم جو ہے ڈریسنگ روم کے باہر تھی، ہار کے ہم انڈیا سے ہاتھ ملا لیں۔ اب کیا ان کو کون سے حکیم نے کہا تھا، کون سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ ان سے جا کر ہاتھ ملائیں؟ لیکن جو ٹیم کے کوچ ہیں گوتم گمبھیر اور جو سوریا کپتان ہے، اس نے کہا جی کسی نے پاکستانیوں سے ہاتھ نہیں ملانا۔ اور یہاں وہ کہہ رہا ہے میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے صرف آپ سے کھیلا ہے کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کو فالو کیا، آئی سی سی کے رولز کو فالو کیا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ جو ہیں دوستی نہیں کر سکتے، نہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے رولز کو تو فالو کیا لیکن ہم دوست نہیں ہیں، ہم آپ سے کیوں ہاتھ ملائیں؟ میدان میں آگے اس کے بعد ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ یہ وہ ہمارے متعلق بغض رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے اقبال کی خودی کا فلسفہ پڑھا ہو، اگر ہمیں پتہ ہو کہ خودی کیا ہے، تو یقین کریں ہم کبھی یہ کام نہ کرتے۔ ان کھلاڑیوں کو اقبال کی خودی کا فلسفہ پڑھائیں۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اپنے جو رائیول کنٹری ہیں اس کے کھلاڑیوں کو گالیاں دیں، نوٹ ایٹ آل، لیکن اگر اگلا آپ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کر رہا تو آپ بھی اس کو لفٹ نہ کرائیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا، جو میچ لگے گا اس کو نشر نہیں کرنا۔ ایک طرف آپ نے اتنی بہترین پرفارمنس دی ہے پاکستانی کھلاڑیوں، اوپر سے ہاتھ ملانے چلے گئے۔ اور جو پاکستان کے کوچ ہیں، مجھے تو ان کی بھی سمجھ نہیں آئی، وہ بھی اس پر بڑے ناراض ہیں جی انڈینز نے ہم سے ہاتھ نہیں ملائے۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھارتی ٹیم کا پاکستانی کھلاڑیوں کے سے ہاتھ ملائے بغیر ڈریسنگ روم میں جانا مایوس کن ہے۔ ٹیم کے کوچ مائک ہیسن صاحب، خدا کا واسطہ آپ ہمیں ہمارے طرز زندگی کے مطابق جینے دیں۔ ہمیں کوئی موت نہیں آ جائے گی اگر ہم ان سے ہاتھ نہ ملائیں۔ ہماری ڈگنیٹی ہے، ہماری نیشنل آئیڈینٹی ہے، ہمیں اس کی شناخت کرنا آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو غیرت مند ہو، جو غیور ہو، جو حب الوطنی کا مظاہرہ کریں، جو دلیر ہوں، جو اپنی ڈگنیٹی کو رسوا نہ ہونے دیں، جو اپنی شناخت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اچھا پھر اگلی خبر ہے، شہباز شریف صاحب آج دوحہ جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں۔ اچھا کیا نیٹو کی طرز پر یہ اسلامی ممالک کی جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے کوئی ایسا اتحاد بنا سکتے ہیں، کوئی ایسی فورس بنا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا بنائیں گے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ کرے بنا لیں۔ آج یہ ایک نبی کے نام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، خدا ایک ہے، دین کے فنڈامنٹلز ان کے ایک ہیں، نبی ایک ہے، نبی و آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
امت اکٹھے ہو رہے ہیں, کتنے کمزور ہیں, کتنے طاقتور ہیں, دین سے کتنی رغبت ہے, وہ ڈبیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہم امت رہے ہیں نہیں رہے, وہ ڈبیٹ ہو رہا ہے. آج ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا, نہیں تو سب کی باری آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی نہیں بچے گا. اور اگر کوئی ایسا الائنس بن جاتا ہے تو پاکستان کو اس میں کلیدی رول ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے قطر پر حملے کی وجہ سے نا امریکہ کے اس خطے میں جو مفادات ہیں ان کو شدید دھچکا پہنچا ہے. گو کہ امریکن اشیرباد کے ساتھ یہ کام ہوا ہے, امریکہ کے اشیرباد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, لیکن وہ اتنی سٹرونگ ان کی لوبی ہے کہ وہ امریکہ کو کہتے ہیں تمہارے مفادات اگر ڈیمیج ہو رہے ہیں وی ڈونٹ کیئر, ہم نے حملہ کرنا ہے. امریکہ ان کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ چین انٹرفیئر کر سکتا ہے. چین نے اپنی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے وہ قطر کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کے ساتھ, ایون کہ ایران کے ساتھ بڑی تگڑی اکنامک ڈپلومیسی کرے, یعنی تجارتی تعلقات, معاشی تعلقات بڑے اچھے ہیں. چین ملیٹریلی بھی ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتا ہے. اس میں بھی پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا. جس طرح پاکستان کے چائنا کے ساتھ ڈیفنس ریلیشن ہو, اکنامک ریلیشن ہو, انتہائی تگڑے ہیں اور ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. یہ 7 مئی سے 10 مئی تک سب کو معلوم ہو چکا تھا, اور امریکہ نے باقاعدہ اس بات کو اکنالج کیا کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے. اچھا, اب پاکستان ہے ہٹ لسٹ پہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. فواد چودھری صاحب کی آج ایک ٹویٹ آئی ہے کہ پاکستان ان قوتوں کو جو میڈل ایسٹ میں اسلامی ورلڈ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں یا یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان قوتوں کی ہٹ لسٹ پر. وہ قوتیں کون ہیں وہ آپ کے بھی علم میں اور میرے بھی علم میں ہیں. اور انہوں نے پاکستان کے خلاف مل کر 7 مئی سے 10 مئی تک ادھر حملے بھی کیے اور اپنے ڈرونز بھی بھیجے. اب فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں بالواسطہ کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں, لہٰذا پاکستان کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ خصوصاً اپنے فونز اور کمپیوٹرز کا استعمال احتیاط سے کریں, جس میں واٹس ایپ ہے اور جی میل جیسی چیزیں ہیں. یعنی ان ایپس کو احتیاط سے استعمال کریں, بلکہ ان کا استعمال فی الحال مت کریں, اور اپنا سیکیور ماڈل بنائیں, ورنہ ایران جیسی کارروائی کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان اور کے پی میں ہندوستان اور اس کے ساتھ جو دیگر قوتیں ہیں وہ دہشت گرد گروپ کی مدد کر رہی ہیں, تو وہ پاکستان مخالف اور ایکٹیویٹیز کیا نہیں کر سکتی. ایران میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کے نیوکلیئر سائنٹسٹ, وہاں کے انٹیلیجنس چیفز, وہاں کی جو ساری ٹاپ کی براس تھی, وہاں کی ٹاپ کی جو لیڈرشپ تھی مختلف شعبہ زندگی سے, وہ ود ان نو ٹائم شہید کر دی گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے مات دی گئی تھی. تو فواد چودھری کے اس مشورے سے میں بھی اگری کرتا ہوں. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سکتے پاکستان کی حفاظت کرے, اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.